اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب انسان سوتا ہے تو اکثر رات کو خوابیں آتی ہیں، تو اس وقت خواب انسان دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن گہری نیند کے اندر ہوتا ہے۔ تو سچے خواب جو ہوتے ہیں، یہ میرے نبی کو جب نبوت ملی تو اس میں سے 17واں حصہ جو تھا وہ میرے اللہ نے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کو تحفہ دیا۔ تو یہ تحفہ سچے خواب آنا، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے باپ کو بتایا، تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو کہا کہ اے میرا بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، کیونکہ وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، وہ آپ کا دکھ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو خواب نہیں بتانا۔ یہ ایک سبق ملا کہ اپنا جب بھی خواب آئے تو کسی حاسد بندے کو نہ بتاؤ، وہ خواہ اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو، پرایا تو پرایا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جب انسان خواب کی حالت میں ہوتا ہے تو گہری نیند میں ہوتا ہے، لیکن ایک بشارت ہوتی ہے۔ تو جب انسان اس دنیا سے جائے گا تو اس وقت بھی اس کو خواب آ رہا ہوگا، جب اس کی روح نکل جائے گی تو اس کو پتہ ہوگا کہ ایک خواب چل جائے گا کہ میں مر چکا ہوں اور مختلف لوگ مجھے رو رہے ہیں، بیٹا رو رہا ہے، بیٹیاں رو رہی ہیں، بیوی رو رہی ہے، ریلیٹیو باقی رو رہے ہیں، ہمسائے رو رہے ہیں۔ اس کو بالکل ایسے جیسے خواب چل رہی ہے، اس کو پتہ چل رہا ہوگا۔ تو جب اس کو غسل دلوائیں گے، جب اس مردے کو غسل دیا جائے گا، اس وقت بھی اس کو پتہ چل رہا ہوگا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب غسل سے فارغ ہو کر اس کو کفن پہنایا جائے گا، اس وقت بھی اس کو پتہ ہوگا اس کا خواب چل رہا ہے۔ تو جب گھر سے وہ چارپائی لے کر نکلیں گے تو سب رو رو کر دھاڑے مار مار کر روئیں گے، تو وہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا منظر دیکھے گا، خواب اس کو آ رہی ہے، لیکن جب گھر سے باہر نکلے گا تو وہ چیخے گا مردہ، اور ایسی ایسی آوازیں نکالے گا۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ آوازیں انسان اور جنات، یہ دو مخلوقات نہیں سن سکتی، باقی جتنے بھی جانور ہیں، باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ سب سنتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اس سے پردے میں رکھا ہے۔ تو جب وہ چیختا ہے، اس کو لے کر جاتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اب لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ آگے ہوتا ہے، پیچھے سب انسان ہوتے ہیں۔ تو نظام دیکھو میرے اللہ کا کہ جب اس دنیا سے انسان آتا ہے، اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس وقت بھی اس کا استقبال لوگ کرتے ہیں، لوگ مبارکیں دینے آتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، حقیقے کرتے ہیں، خوشی ہوتی۔ میرا رب جب وہ انسان جاتا ہے تو اس وقت بھی دولہا بنا کر لے جاتے ہیں لوگ، خوبصورت سفید رنگ کا کپڑا جس کو کفن کہتے ہیں، اور نہلا دھلا کر خوشبو لگا کر لے جاتے ہیں۔ تو جب جنازہ ہوتا ہے تو مولوی صاحب بڑے ہوتے ہیں اس علاقے کے، لیکن اس سے بھی آگے مردہ ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ اللہ نے اس کی اتنی قدر بنائی ہے، وہ آگے اس کے بعد امام ہوتا ہے، اس کے پاس عوام ہوتی ہے، مقتدی وغیرہ۔ تو جنازہ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ نظارہ اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو جب قبر میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کا چل رہا ہوتا ہے خواب۔ تو جب مٹی ڈال کر، پڑیاں اوپر رکھ کر سب گھروں کو واپس جاتے ہیں، اس کی قبر تیار ہو جاتی ہے، تو اس وقت پھر جب قبر میں اکیلا ہوتا ہے، اس وقت اس کا خواب ختم ہوتا ہے، وہ جاگ جاتا ہے۔ وہ جب جاگتا ہے، اپنے ہاتھوں کو ڈالتا ہے، قمیض دیکھتا ہے، شلوار دیکھتا ہے، تو وہ کفن، نیچے زمین پر ہاتھ مارتا ہے تو مٹی، تو وہ ایسے آنکھیں کھولتا ہے، دیکھتا ہے، اندھیرا ہے، اور سب کچھ وہی حقیقت بن جاتی ہے جو وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ چیختا ہے، اس وقت اتنی بڑی چیخیں مارتا ہے، پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ناظرین، یہ ایک منظر ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ اس قبر کو عام ایک چھوٹا سا گڑھا نہ سمجھو، حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ یہ چھوٹا سا جو گڑھا ہے، یا تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک بہترین باغ ہے میرے اللہ کا۔ تو اس دنیا کے اندر جو کچھ آپ نے کیا ہے، اس قبر کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا فی الفور۔ دیکھو نا، صبح لوگ فوت ہوتے ہیں، شام کو قبر میں ہوتے ہیں،
تو ناظرین یہ ایک بہت بڑی منزل ہے، اللہ کا خوف دل میں لے کر آؤ۔ خصوصاً میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو کہوں گا کہ وہ خوف لے کر آئے۔ گھر کا معاشرہ ایک عورت بناتی ہے، ایک ماں بناتی ہے، ایک بیٹی بناتی ہے۔ اگر وہ بے پردگی کریں گے اور اس دنیا کی عیاشی کے پیچھے لگی رہیں گی، بازاروں میں زیب و زن کر کے، خوبصورتی میک اپ کر کے، خوبصورتی وہ جب نکلیں گی تو دنیا دیکھ کر پھر وہ ان کا دل تو خراب ہوگا۔ آپ کئی لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈال رہی ہو تو خدا را اس سے بچو۔ آپ کو قبر یاد آنی چاہیے کہ وہاں پر کیا ہو۔ دنیا کی عیش پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ اللہ سے مانگو۔ میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، میرے اللہ کا ایک ذاتی نام ہے یا اللہ، ایک صفاتی نام ہے یا رزاق، تیسرا بھی یا غنی صفاتی نام ہے۔ ناظرین میرے اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں۔ کل ہفتے کا روز ہے، شعبان کی 18 تاریخ ہے۔ کل اس وظیفے کو کرو اور اس کی ایک تسبیح پڑھو۔ ناظرین میرا رب آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، عمل چھوٹا سا نظر آ رہا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ طاقت ہے۔ اگر آپ اس کو کرو گے تو ناظرین زندگی بدل جائے گی، زندگی۔ 3 نام ہے صرف، یہ ایسے نام ہیں کہ عرش کو ہلا دیتے ہیں اور آپ کی قسمت کے تالے کھل جائیں گے۔ دنیا کے پیچھے چھوڑو، قبر میں جانا ہے، اللہ سے مانگو۔ یہ 3 نام بتائے ہیں میرے اللہ کے۔ ایک تسبیح پڑھ لو، ایک سانس میں تینوں نام، 100 دانوں والی تسبیح لے لو، پڑھو۔ میرا رب اتنی کرم نوازی کرے گا کہ تمہیں خود ایسا محسوس ہوگا کہ کہاں سے مجھے رزق آ رہا ہے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے میرا رب وہاں سے رزق دے دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو راہ راست پر رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ زندگی 3 نام ہے صرف، یہ ایسے نام ہیں کہ عرش کو ہلا دیتے ہیں اور آپ کی قسمت کے تالے کھل جائیں گے۔ دنیا کے پیچھے چھوڑو، قبر میں جانا ہے، اللہ سے مانگو۔ یہ 3 نام بتائے ہیں میرے اللہ کے۔ ایک تسبیح پڑھ لو، ایک سانس میں تینوں نام، 100 دانوں والی تسبیح لے لو، پڑھو۔ میرا رب